الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج میں اپنے تمام ساتھیوں اور دوستوں اور بھائیوں کی خدمت میں ایک اہم وظیفہ لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ آپ حضرات توجہ کے ساتھ میں اس وظیفے کو سن لیں۔ وظیفہ کس چیز کے متعلق ہے، پہلے آپ حضرات اس پر توجہ فرما لیں۔ نمبر 1، اگر کسی بھائی کا دماغ، حافظہ، مائنڈ، جس میں باتوں کو یاد رکھا جاتا ہے، تو حافظہ کمزور ہے، باتوں کو یا اپنی پڑھائی کو یاد نہیں رکھ پاتا ہے، بڑی پریشانی الجھن ہوتی ہے، یاد کرتا ہے پھر بھول جاتا ہے، یا کوئی کام کرتا ہے اور آفس کی بات اور اپنے کام کاج کی بات بار بار بھول جاتا ہے، تو ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کے لیے کوئی دعا اور وظیفہ ہے قرآن و حدیث سے؟ جی ہاں، ہمارے ایسے بھائیوں کے لیے قرآن کریم کے اندر ایک اہم وظیفہ ہے۔ دوسری چیز ہے زبان کی لکنت، یعنی ہکلاپن، رک رک کر بولنا۔ تو کیا اس سلسلے میں بھی کوئی وظیفہ ہے؟ جی ہاں، اس کا بھی وظیفہ ہے۔ آپ حضرات اگر یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اب آپ سماعت کر لیں کیا وظیفہ ہے۔ جو ہمارے بھائی اپنے آفس کے کام کو یا اپنے پڑھائی کو یاد کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں، یا یاد نہیں ہو پاتا ہے، یا زبان کے اندر لکنت ہے اور انہیں بولنے میں یا پڑھائی کرنے میں یا اسپیچ دینے میں پریشانی ہوتی ہے، تو وہ ہماری اس ویڈیو کی طرف متوجہ ہوں اور دھیان کے ساتھ میں وہ ہمارے اس وظیفے کو سنیں اور پھر اس وظیفے کو اپنی زندگی کے اندر لائیں۔ انشاءاللہ 100% فائدہ ہوگا۔ قرآن کریم کی آیت ہے، 16ویں پارے کی سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک بار دھیان کے ساتھ پھر سن لیں۔ قرآن کریم میں آپ ان آیات کو تلاش کریں گے تو پہلے آپ 16واں پارہ کھولیں۔ 16ویں پارے کے اندر سورہ طٰہٰ ہے، اس سورت میں آپ جائیں اور جانے کے بعد میں پھر وہاں آپ کو یہ آیت مل جائیں گی۔ کیا آیات ہیں؟ ایک مرتبہ پھر سن لیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک بار اور سن لیں آپ تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ آیات ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ جس ہمارے بھائی کو حافظے کی کمزوری کی شکایت ہے، یہ زبان کی لکنت کا مسئلہ ہے، تو وہ ہر نماز کے بعد قرآن کریم کی یہ آیات جو میں نے آپ کو بتلائی ہیں، ان کا ورد کریں، ان کو پڑھیں۔ انشاءاللہ ہر نماز کے بعد جب آپ یہ عمل شروع کر دیں گے یقین کے ساتھ، تو آہستہ آہستہ آپ کا حافظہ اور آپ کا مائنڈ باتوں کو یاد رکھنے والا ہو جائے گا، اور آپ بات اور اپنے آفس کا کام اور اپنی پڑھائی کا کام اور اپنی پڑھائی کو انشاءاللہ بھولیں گے نہیں، اور اگر زبان میں لکنت ہے تو آہستہ آہستہ وہ بھی دور ہو جائے گی۔ یہاں رک کر زبان کی لکنت کا ایک دوسرا طریقہ اور سمجھ لیں۔ جن ہمارے بھائیوں کی زبان میں لکنت ہے، رک رک کر بولتے ہیں
اور بہت سے ان کی باتوں کو سن کر جب وہ بولتے ہیں رک رک کر ہنستے ہیں، تفریح میں لے جاتے ہیں، حالانکہ اپنے ہاتھ کی بات نہیں، اللہ کا نظام ہے۔ لیکن بہرحال اگر ہمارے کسی بھائی کو زبان کی لکنت کا مسئلہ ہے تو وہ ہماری طرف متوجہ ہوں اور اس وظیفے کو سنیں اور پھر اللہ کی طرف دھیان کر کے اس وظیفے کو پڑھیں یقین کے ساتھ، تو ان کی زبان کی لکنت کا مسئلہ، ان کے ہکلا پن کا مسئلہ دور ہو جائے گا، پریشانی دور ہو جائے گی۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو ہمارے بھائی رک رک کر بولتے ہیں انہیں یہ کرنا ہے کہ وہ صبح نہار منہ، یعنی کچھ کھانے پینے سے پہلے وہ ایک چھوٹی سی کنکری لے، مثلا اتنی بڑی جو آپ دیکھ رہے ہیں، اتنی بڑی کنکر لینے کے بعد اس کو اپنے منہ کے اندر رکھ لیں، اور منہ میں رکھنے کے بعد قرآن کریم کی یہی آیات جو میں نے ابھی آپ کو بتلائی ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ آیات 21 دن تک روزانہ برابر 21 مرتبہ پڑھنی ہے، یہ کنکر منہ میں رکھنے کے بعد۔ نہار منہ، چھوٹی سی کنکری منہ کے اندر رکھیں گے اور رکھنے کے بعد 21 مرتبہ یہ آیات جو میں نے ابھی پڑھی ہیں 16ویں پارے کی آیات، ان کو پڑھیں گے، اور ان کو پڑھنے کے بعد پھر اس کنکر کو منہ میں سے نکال لیں گے، اور یہ عمل 21 دن تک کرنا ہے۔ جب آپ حضرات یقین کے ساتھ یہ عمل شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کے حکم سے اور قرآن کریم کی ان آیات کی برکت سے ہمارے ان بھائیوں کی یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو اس لیے جنہیں مائنڈ کی کمزوری، حافظے کی کمزوری اور یاد رکھنے کی کمزوری کا مسئلہ ہے اور زبان کی لکنت کی پریشانی ہے، تو وہ ہمارے بھائی اس وظیفے کو اپنائیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ حضرات 100% اس کا فائدہ محسوس کریں گے، اور انشاءاللہ دوسروں کو بھی بتائیں گے اور ہمیں آپ دعائیں دیں گے۔ تو اس لیے جو بھائی اس پریشانی میں مبتلا ہیں وہ اس وظیفے کو شروع کر دیں، اور اس وظیفے کو شروع کرنے کے بعد انشاءاللہ فائدہ ہوگا، آپ کے دماغ کی کمزوری اور آپ کی زبان کی لکنت کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے کو قبول کرے، اور جو بھائی ہمارے اس وظیفے کو اپنائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے حافظے کی اور زبان کی پریشانی کے مسئلے کو حل فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔